میڈیا نے بھی کچھ، میں یہ کہوں گا کچھ چینلز نے، اور ان چینلز کے کچھ پروگرامز میں انہوں نے بھی اس ڈاؤن سلائیڈ، یہ نیگیٹوزم، منفی سوچ، منفی پروجیکشن کو روکنے میں کوئی مدد نہیں دی، بلکہ اس کو اس غیر یقینی کی فضا میں کچھ اضافہ ہی انہوں نے کیا. یہ بھی مجھے بہت افسوس، مجھے اس لیے افسوس ہے کہ یہ وہی میڈیا ہے جو پاکستان میں 99 میں صرف پی ٹی وی تھا اور کوئی انڈیپینڈنس نہیں تھی. یہ وہی میڈیا ہے جس کو میں نے انڈیپینڈنس دی ہے اور ہماری حکومت نے انڈیپینڈنس دی ہے، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ انڈیپینڈنٹ ہی ہونا چاہیے میڈیا کو. یہی راستہ ہے آگے جانے کا سویلائز سوسائٹیز کا. اس لیے مجھے افسوس ہوتا ہے، اور میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ نیگیٹیوزم کو روکیں، پازیٹیوزم کی طرف جائیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میڈیا کو انڈیپینڈنٹ بالکل ہونا چاہیے، لیکن رسپانسبلٹی، اس قوم کے لیے رسپانسبلٹی، اس پہ میں افسوس سے کہنا چاہوں گا کہ اس میں مجھے کچھ چینلز میں، جیسے میں نے کہا، ٹھیک نہیں صورتحال نظر آئی. میں پوچھنا چاہوں گا پوری قوم سے، یہ کیوں ہے؟ یہ صورتحال کیوں؟ وائی؟ میری نظر میں یہ جوڈیشل ایکٹیوزم اور عدلیہ کا جو ایک پلر آف اسٹیٹ ہے، دوسرے دو پلرز یعنی لیجسلیٹو قانون ساز ادارے اور ایگزیکٹو پلرز حکومت کے نظام جو ہے، اس کے ساتھ کلیش، اس میں دخل، یہ اس کی وجہ سے یہ دونوں ادارے، قانون ساز ادارے بھی تکلیف میں، ان کی رٹ چیلنج ہو رہی ہے، قانون انہوں نے بنانا ہے لیکن وہ چیلنج ہو رہا ہے، اور حکومتی نظام مفلوج ہوا ہے ہر لحاظ سے، ہر شعبے میں. بیسک تو یہ بات ہے. یہ میری نظر میں 9 مارچ اسی سال اس وقت سے یہ سلسلہ شروع ہوا جبکہ ایک ریفرنس پرائم منسٹر کی ریکمنڈیشن پہ میں نے چیف جسٹس کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھیجا. یہ ایک بالکل آئینی اور قانونی تقاضوں کے عین مطابق تھا. یہ کوئی اس میں میرا پرسن ذات نہیں انوالو تھا. بہت سنگین اس میں نے دیکھا کہ الزامات تھے، اس کی وجہ سے میں نے بالکل آئینی ایک قدم اٹھایا اور کچھ میں نے نہیں کیا. however اس کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس کی صورتحال اس کے بعد جو ہوئی وہ بہت بگڑی. لا اینڈ آرڈر کا بریک ڈاؤن افسوسناک حد تک، اور اس میں کچھ سیاسی عناصر کیونکہ گھس گئے تو صورتحال اور زیادہ خراب ہوئی. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی کے کسی فرد سے کوئی غلطی ہوئی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں پورے ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنا شروع کیا جائے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ریفرنس کی، کیونکہ جیسے میں نے کہا ایک سنگین شکایات تھی، اس کی وجہ سے یہ ہوا، اس کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بھیجا گیا. جو کچھ بھی ہوا اس کی ججمنٹ جو ہے وہ نکلی. یہ ججمنٹ چاہے میں اس سے ایگری کروں یا نہ کروں، کیونکہ میری نظر میں اس میں اس ریفرنس جو سنگین تھا، شکایات تھیں، اس کو تو ایگزامن ہی نہیں کیا گیا اور فیصلہ دے دیا گیا. اس فیصلے کو میں نے پوری خوش اسلوبی سے، اچھی نیت سے قبول کیا اس فیصلے کو، کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کو قبول کر لیا، نیک نیتی سے قبول کیا اور ایک مفاہمت کا رویہ اختیار کیا.
کہ کنسیلیشن ہو, لڑائی جھگڑا بند ہو, پاکستان کے حق میں ذات سے اوپر ہٹ کے اداروں کی سٹیبلٹی اس کی طرف سے کام کیا جائے اس کے لیے, اور پاکستان کے حق میں کام کیا جائے. بدقسمتی سے سلسلہ حل نہیں ہوا, حالانکہ پوری کوشش کی, پوری کوآپریشن دکھائی نیک نیتی سے, لیکن پھر بھی سلسلہ حل نہیں ہوا. یہ تو تھا ریفرنس اور جوڈیشل ایشو, قانونی ایشو. دوسرا پھر اسلام آباد میں ہم نے دیکھا کہ ایک لال مسجد کا سانحہ ہمارے سامنے آیا, اٹھا, جہاں انتہا پسندوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا. یہ ہارٹ آف پاکستان, کیپٹل سٹی آف پاکستان اسلام آباد میں ہوا, اور اس کی ایمبیرسمنٹ ملک کو, بیرون ملک, پوری دنیا میں اتنی زیادہ ہوئی ہے کہ میں ہی جانتا ہوں کتنی ہماری بے عزتی ہوئی ہے پوری دنیا میں, کہ ہم ایک اتنی بڑی طاقت ہو کر اپنی کیپٹل کو کنٹرول میں نہیں ہے ہمارے, اس کے اندر ہی لوگوں نے حکومت کے اندر حکومت بنا لی ہے. بہت ہی ہمارا امیج متاثر ہوا, ہمارا رتبہ, ہماری سٹینڈنگ متاثر ہوئی. ان لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا, ان انتہا پسندوں نے. انہوں نے پولیس کے اہلکاروں کو شہید کیا, انہوں نے پولیس کے لوگوں کو ہوسٹیج لے لیا پکڑ کے زبردستی, انہوں نے دکانیں جا کر جلا دی, انہوں نے چائنیز جو ہمارے اتنے بڑے دوست ہیں ان کو لوگوں کو پکڑ کے یرغمال بنا کر ان کو مارا پیٹا, جس کی وجہ سے پھر مجھے بذات خود ایمبیرسمنٹ ہوئی, کیونکہ مجھے ان چائنیز لیڈرز سے اپالوجیز کرنی پڑی کہ ہم شرم آتی ہے ہمیں کہ آپ لوگ ہمارے اتنے بڑے دوست ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہے. اور پھر انہوں نے انوائرمنٹ منسٹری جو ہے ادھر گھس کے اس کو جلا دیا, اس کی گاڑیوں کو جلا دیا. کیا کریں اس صورتحال میں, بے عزتی ہوتی رہی ہماری کئی مہینے, اور لوگ یہی کہتے رہے ایکشن نہیں لے رہے ہیں. لیکن ایکشن نہیں لے رہے تھے کیونکہ ہم جان بچانا چاہ رہے تھے, ہم جانیں لینا نہیں چاہ رہے تھے. تو لہذا جب ایکشن لیا, ایک آخری حربہ تھا, لاسٹ ریزورٹ, ایز اے لاسٹ ریزورٹ ایکشن لیا. میں تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں دوبارہ کہ انہوں نے ایک ایکشن لیا اور ہمیں جو ہمارے ساتھ یہ بے عزتی اور ایمبیرسمنٹ ہو رہی تھی اس کو ختم کیا. ان میں بہت سے شہید ہوئے, میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت نصیب کرے. انہوں نے اس قوم اور اس ملک پاکستان کے لیے ایکشن کیا, کوئی اپنے لیے